Allahu, 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 Allah. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا الله الذي نعتز به جميعا صدر محترم سے گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لے آئیں، کچھ مخصوص نصیحت فرما دیں اور دعا فرمائیں، اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ صدر محترم کی دعا سے پہلے آپ صدر محترم کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی حضرت کو صحت عطا فرمائے اور حضرت کا سایہ ہم سب کے سروں پر دیر تک قائم رکھے۔ ماشاءاللہ مولانا معصوم ثاقب صاحب کا بیان آپ نے سنا اور بڑی حد تک آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ کاش وقت اور ہوتا، پوری بات ہوتی۔ مجھے کچھ کہنا نہیں، اس لیے میں نے کوئی آیت اور حدیث نہیں پڑھی۔ دو ایک باتیں ان کی طرف توجہ دوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ، آج بہت سے فتنے ہمارے سامنے آئے اور مٹ گئے، نئے نئے فتنے۔ یہ جو فتنہ ہے جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، مولانا نے بھرپور انداز میں جو بات کی اس میں تھوڑا میں آگے اور بتا دوں اشارے کے طور پہ کہ صحابیت کا جو منصب ہے وہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، قرآن کی تشریح ہے، اور پھر صحابہ کے ذریعے کتاب و سنت امت تک پہنچی۔ علماء کا جو راویوں پہ بحث کرتے ہیں، کبھی صحابی پہ جلا و تنقید نہیں کی، صحابیون کہہ کے گزر گئے۔ اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے، فیصلہ ہے کہ صحابی جب کوئی بات ایسی کہتا ہے جس کا تعلق شریعت سے ہے تو بھلے وہ نہ کہے کہ سمے تو میں نے حضور سے سنا ہے، وہ معنی یہی جائے گا کہ صحابی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے کہا ہوگا۔ یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں جو اس موضوع سے تعلق رکھتی ہیں۔ صحابی امت کا، پوری امت کا فیصلہ ہے محققین کا کہ اپنی طرف سے صحابی کوئی دین کی بات نہیں کہے گا، اگر انتساب نہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو بھی وہ اسے حضور سے سن کے ہی کہا ہوگا۔ اس کے بعد جو لوگ یہ کہتے ہیں صحابی کی رائے حجت نہیں، صحابی کی دلیل حجت نہیں، صحابی کا فہم حجت نہیں، وہ اہل سنت میں سے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ معنی علیہ صحابی کا تقاضا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے بعد صحابہ کی جماعت کو معیار حق یعنی سند مانے۔ بہت سے فتنے یہیں سے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم نے ختم نبوت اور ختم نبوت کے بعد کیا منصب ہے صحابہ کا اور اس کے بعد کا کیا نظام بنا یہ نہیں سمجھا، ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، اس لیے فتنے جنم لیتے ہیں اور ہم میں بہت سے لوگ مان لیتے ہیں۔ مثلا ایک بات ہے، مہدی اور مسیح کا لوگ دعویٰ کرتے ہیں، یہ اگر ہم غور کریں تو اب کوئی نہ مہدی کے دعوے کی گنجائش ہے نہ مسیح کی۔ کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں آیا ہو کہ حضرت مہدی آ کے دعویٰ کریں گے اور لوگ بیعت کیا ہو، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، یا حضرت عیسیٰ بیعت کرائیں گے۔ ختم نبوت شریعت مکمل ہو گئی، تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی، اس میں حضرت عیسیٰ کی شریعت بھی منسوخ ہو گئی، نہ ان پہ وہی نازل ہوگی، نہ وہ اپنی نبوت کی تبلیغ کریں گے نہ اپنی شریعت کی۔ یہ اگر سمجھ میں آ جائے تو نہ کسی مسیح کو کوئی مانے گا نہ کسی مہدی کو، کوئی دعویٰ کرے تو۔ میں نے کہ یہاں بھی سنا ایک مسیح اور مہدی کا فرقہ فتنہ بھی شروع ہے، پورے ہندوستان میں اس کے کچھ ماننے والے ہیں۔ یہ صرف اس لیے یہ فتنے جنم لیتے ہیں کہ ہم نے عقیدہ ختم نبوت کی حدود کو نہیں سمجھا۔ ایک بات اور ذہن میں آئی میرے بھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون قرنی یا خیر امتی قرنی، اس کے بعد ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم،
اور اس کے بعد کے طبقات کے بعد نشاندہی فرمائی. آپ نے ایک قرن، پھر اس کے بعد دوسرا قرن، پھر اس کے بعد تیسرا قرن. اور ایک روایت میں ایسا بھی ہے کہ حضور نے 2 مرتبہ کہا اپنے قرن کے بعد، اور ثلاثاً یا 3 دفعہ کہا. اس میں تابعین اور تابع تابعین کا دور آ جاتا ہے. ائمہ مجتہدین وہ ائمہ مجتہدین کے ادوار اس میں آ جاتے ہیں، جن کے بارے میں خیر قرون کہا گیا. اس کے بعد یہیں سے ایک بات جو سمجھ میں آئی میرے، اللہ کرے صحیح ہو، کہ جو 4 ائمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی انہی کی اقتداء کیوں کی جائے، بعد والے کیوں نہیں معلوم رہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیر قرون کی جو سند حضور نے دی ہے، یہ سلسلہ یہاں آ کے رک گیا ہے. اور اس کے بعد وہ خیر کا زمانہ نہیں رہا، اس کے بعد فتنوں کا زمانہ ہو گیا. خیر بہرحال وہ ہے کہ ایک بات ذہن میں آئی تھی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جلسہ ہے اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور ہم ختم نبوت کو، آج بھی بہت سے فتنے ہمارے سامنے ہیں جن کی منمانی تشریح لوگ کر رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے، آخری یہ ہے کہ علماء کا منصب صحابہ کے بعد کچھ لوگوں نے صحابہ سے ہٹانا چاہا، ائمہ سے ہٹانا چاہا، اور باطل ہمیشہ علماء سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. جب کسی کا ذہن بنا لیتا ہے علماء کے خلاف، تب وہ اپنی دعوت پیش کرتا ہے. اس کے بعد آدمی جب اس کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ علماء سو ہیں، یہ علماء تنخواہ لے کے پڑھاتے ہیں، یہ کوئی دین کا کام نہیں کر رہے، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، پھر وہ کسی باطل کی دعوت کو سنے گا، اس کے بعد وہیں قبول کر لے گا، کسی عالم سے پوچھنے کے لیے نہیں جائے گا. میرا مطالعہ یہی ہے کہ باطل پہلے علماء سے کاٹتا ہے. حالانکہ موقع نہیں ہے، قرآن اور حدیث کی نصوص سے یہ ہے کہ علماء امین ہے احکام شرعیہ کے پہنچانے کے. اور آخری بات یہ ہے کہ جب تک امت علماء سے جڑی رہے گی گمراہ نہیں ہوگی. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور جب جتنا زیادہ علماء سے دوری ہوگی اتنا زیادہ گمراہیاں پھیلیں گی اور فتنے میں انسان مبتلا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے ایسے فتنوں سے. دعا فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہ اس جلسے کو قبول فرمائیے. آمین. اللہ اس کی افادیت کو عام اور تام فرمائیے. اللہ جہاں جو کہا اور سنا گیا اس کو سمجھنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہم کو اسلام پہ پوری طرح ثابت قدم رکھیے. سچا ایمان نصیب فرمائیے. اللہ صحابہ اور اسلاف سے عظمت ہمارے دلوں میں پیوست کیجیے. اللہ ایسے تمام شرور فتن سے ہماری حفاظت فرمائیے. نئے فتنے اللہ جو پیدا ہوتے ہیں یا پیدا ہوئے اللہ ان سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے. اللہ ہمیں تمام گناہوں سے ہمیں دور رکھیے. اللہ امت میں جو کوتاہیاں ہیں، اللہ ہمارے اندر جو کوتاہیاں پائی جاتی ہیں اللہ ان کو سمجھنے اور ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ گناہ کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے. گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ رزق حلال کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہر مسلمان کو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. حرام سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ سب کو حلال روزی عطا فرمائیے. اللہ ہمارا جو جائز کاروبار اور روزی میں اللہ برکت عطا فرمائیے. اللہ صرف اپنا غم محتاج رکھیے. اللہ بندوں کا محتاج بندوں کو نہ رکھیے. اللہ ہمارے اندر جو برائیاں پنپ رہی ہیں، جو برائیاں کوتاہیاں پھیلی ہیں، دین سے اللہ جو دوری ہے اللہ اس کو ختم کرنے کے اسباب مہیا پیدا فرمائیے. اللہ ہمیں ایسی سمجھ عطا فرمائیے کہ ہم اپنی کوتاہیوں کو دور کر سکیں، اس کو سمجھ سکیں. اللہ علماء سے دوری کی جو ایک ہوا چل رہی ہے اللہ اس کو بھی ختم کیجیے. اللہ امت کو علماء سے جڑنے کی اور علماء کو امت کے
رہنمائی کی توفیق عطا آمین فرمائیے آمین اللہ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہم آمین اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے آمین جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے آمین جو اولاد والے ہیں ان کے اولاد کو نیک و صالح بنائیے آمین اللہ ایک دوسرے کے حقوق سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے آمین اللہ اس جلسے کو قبول فرمائیے آمین اللہ جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا ان کو بھی قبول فرمائیے آمین اللہ اس طرح کی مجلسیں منعقد کرنے اور ان سے استفادے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیے اللہم اللہ اس سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے آمین اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ و فضل میں قبول فرمائیے آمین صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک